الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت معلما أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا. معزز سامعین کرام، جب زمین اللہ کی ہے، آسمان اللہ کا، تو یہاں نظام اللہ تبارک تعالیٰ کا ہی رہے گا. ان الحکم الا للہ، امر اللہ تعبدوا الا ایاہ. دنیا اللہ کی بنائی ہوئی ہو اور اس میں چلنے والا نظام شیاطین کا بنایا ہوا ہو، اسلام مسلمان دشمنوں کا بنایا ہوا ہو، تو اس میں اطمینان اور سکون اور راحت کسی کو مل نہیں سکتا. جیسے کوئی آدمی شو روم سے کار خریدتا ہے تو اسی کمپنی کی ہر چیز اس میں لگتی ہے تو پرفیکٹ وہ کار چلتی ہے. کسی گاڑی کا پہیا لگا دیا، کسی گاڑی کی سیٹ لگا لی. ہم جو بہار، بنگال، اتر پردیش کے دیہاتوں میں جاتے ہیں تو ایک گاڑی وہاں چلتی ہے جس کو جگاڑ کہتے ہیں. اب اس میں یہ کہ کسی سے انجن لگا دیا، کسی کا چکا لگا لیا اور کسی کا اس میں کسی اور پارٹس لگا لیا، اس کا نام ہی جگاڑ ہے. نہ اس کا رجسٹریشن ہوتا ہے، نہ اس کے ڈاکومنٹس ہوتے ہیں. زمین اللہ کی ہو، آسمان اللہ کا ہو، سورج اللہ کے حکم سے چلتا ہو، چاند اللہ کے حکم سے چلتا ہو، انسان اللہ کی مرضی سے پیدا ہوتا ہو، اللہ کی مرضی سے مرتا ہو، اور ایک پتا درخت میں سے زمین پر گر نہیں سکتا جب تک کہ اللہ کی مرضی نہ ہو. بادل کے اندر جتنے پانی کے قطرے ہیں، اللہ کی مرضی کے بغیر ایک پانی کا قطرہ زمین پر گر نہیں سکتا. اور گرنے سے پہلے اللہ تبارک تعالیٰ سے وہ پوچھتا ہے کہ میں اس پانی کو لوگوں کے لیے زندگی بناؤں یا موت بناؤں. اگر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں زندگی بناؤ، کھیتوں کے اندر ہریالی ہوگی، سرسبز و شادابی ہوگی اور باغوں کے اندر پھل نکل آئیں گے. اور اگر اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ تو جا موت بن جا، تو سیلاب آ جائے گا، طوفان آ جائے گا، آبادیاں تہس نہس ہو جائیں گی. جہاں تک آپ دیکھیں، مجھے یہ بتائیں کہ یہاں اللہ کا حکم نہیں چلتا، یہاں اللہ کی قدرت نہیں چلتی. سورہ رحمان کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا
من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان. تم ایک نہیں، سارے انسانوں کو سیدنا آدم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر اب تک اور حضرت اسرافیل علیہ الصلوۃ والسلام کے سور پھونکنے تک جتنی نسل انسانی ہے ان کو جمع کر لو. اور نہ صرف ایک نسل انسانی بلکہ جنات کو بھی تمہارے دوست ہیں، ان کو بھی جمع کر لو. اور ان استطعتم، تم میں دم ہے، تم میں طاقت ہے اور تم میں قوت ہے، ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض، زمین و آسمان کے اندر تم شگاف لگا سکو اور میری بغاوت کر سکو اور میرے دائرے حکومت اور میری دائرے قدرت سے تم ہٹ سکو. لا تنفذون الا بسلطان، تم جہاں جاؤ گے میری قدرت کو پاؤ گے. سمندر کی گہرائی میں کس کا حکم چلتا ہے؟ آسمان کی بلندیوں پر کس کا حکم چلتا ہے؟ پہاڑوں کے غاروں میں کس کا حکم چلتا ہے؟ رات کی تاریکی میں کس کا حکم چلتا ہے؟ دن کے اجالے میں کس کا حکم چلتا ہے؟ پرندوں کو کون فضا میں روکے رکھا ہے؟ آسمان کو بغیر ستون کے کون قائم کر رکھا ہے؟ ہواؤں کو کون چلاتا ہے؟ بادلوں کو کون چلاتا ہے؟ زمین کو زلزلے سے کون قابو میں کر رکھا ہے؟ سمندر کی لہریں جب اٹھتی ہیں اور آبادی کی طرف جانے سے ان کو کون روک رکھا ہے کہ وہیں پر آ کر لہر ختم ہوتی ہے اور پھر لہر واپس سمندر میں چلی جاتی ہے؟ اگر وہ لہر آگے بڑھنے لگتی تو کیا دنیا کے اندر کوئی آبادی کا نام و نشان ہوتا؟ سب چیزیں اللہ کے حکم سے اور سب چیزیں اللہ کی مرضی سے. ہماری مصیبت یہ ہے کہ ہم نے غیر اسلامی ماحول کے اندر جنم لیا. ہم پیدا ہوئے کوئی اسلامی مملکت میں تو نہیں پیدا ہوئے، اسلامی حکومت میں تو پیدا نہیں ہوئے. یہی سرکاری ہاسپٹل ہے کہ گاندھی جی کے نام پر بنایا گیا ہے، جواہر لال نہرو کے نام پر بنایا گیا ہے، امبیڈکر کے نام پر بنایا گیا ہے. بھئی کہاں پیدا ہوئے؟ امبیڈکر ہاسپٹل میں پیدا ہوئے، جواہر لال نہرو ہاسپٹل کے اندر پیدا ہوئے، اندرا گاندھی ہاسپٹل. چھٹتے سے چھٹتے شروع ہی سے غیر اللہ کا نام ہماری پیدائش کے ساتھ لگ گیا. اچھا، کس ڈاکٹر نے اس سے کنسلٹ کیا تھا اور شریمتی فلاں دیوی نے اس کو جو ہے ان کی بیوی کو کنسلٹ کیا تھا؟ 3 مہینے سے ہماری بیگم فلاں دیوی کو اور جو ہے شریت اماں کو فلاں لمحہ کو وہ دکھا رہی تھی اور فلاں گوڑے کو دکھا رہی تھی. ہاسپٹل یہ، ڈاکٹر یہ، جن فضاؤں میں سانس لی، یہاں کفر، یہاں شرک. ہم نے اسلامی ماحول کی خوشبو کو سونگا بھی نہیں. اور جو آدمی گٹر میں رہتا ہو اس کو کیا پتا کہ گلاب کی خوشبو کیا ہوتی ہے، چمیلی کی خوشبو کیا ہوتی ہے. کبھی آپ نے گٹر کا ڈھکن جب کھولا تو سینکڑوں کی تعداد کے اندر جھنگر نکلتے ہیں. اگر آپ ان سے بات کر سکیں اور ان کی بات کو سمجھ سکیں تو آپ ان سے پوچھئے کہ جناب کیا آپ نے گلاب کی خوشبو کو پہچانا ہے، چمیلی کی خوشبو کو پہچانا ہے اور موغرا جانتے ہیں؟ کہے گا چیچی. حضرت اقدس مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم العالیہ انہوں نے ایک واقعہ بیان کیا. گٹروں میں کام کرنے والا ایک آدمی جب اپنے گھر جا رہا تھا، راستے کے اندر عطر کی دکانیں آئیں. کئی راستے تھے، وہ دوسرے راستوں سے جایا کرتا تھا، لیکن عطر کی دکان آئی، وہاں بے ہوش ہو کر گر گیا. بڑے بڑے حکماء کو بلایا گیا، اطباء کو بلایا گیا، ڈاکٹروں کو بلایا گیا کہ بھئی اس کو یہ دوا دینی چاہیے اور یہ انجیکشن دینا چاہیے، یہ کرنا چاہیے، وہ کرنا چاہیے. ایک برادری کا آدمی جو بھنگی تھا، گٹروں کے اندر اتر کر ہی وہ کام کیا کرتا تھا. ارے بے وقوفو، ڈاکٹروں پر پیسہ کیوں برباد کر رہے ہو؟ حکیموں پر، طبیبوں پر پیسہ کیوں برباد کر رہے ہو؟ لو، میرے جیب کے اندر اس کا علاج ہے. اس نے ایک پڑیا نکالی اور اس کے ناک پر رکھی، ایک دم چاق و چوبند ہو کر فریش ہو کر اٹھ گیا. اس نے کہا کہ بڑے بڑے اطباء سے علاج نہیں ہو سکا، بڑے بڑے ڈاکٹروں سے علاج نہیں ہو سکا، حکیموں سے علاج نہیں ہو سکا. بھائی بڑا بڑھیا ڈاکٹر ہے، ہم تیرے لیے نرسنگ ہوم کھول کر دے دیں گے، ہاسپٹل کھول کر دے دیں گے اور بے ہوشوں کو ہوش میں لانے کا
تو اسپیشل ڈاکٹر بن جائے گا. ارے یار چھوڑو ڈاکٹر واکٹر سب کچھ نہیں. بات یہ ہے کہ ہم لوگوں کو گٹر میں رہ رہ کر عادت ہو گئی ہے. جب عطر کی دکان سے وہ گزرا اور عطر کی ہوا کا جھونکا اسے لگا تو برداشت نہیں کر پایا, بے ہوش ہو کے گر گیا. اب میں نے یہ کیا کہ اس کو اس کا ماحول میں نے سنایا. میرے جیب کے اندر پڑیا تھی, اس کے اندر پاخانہ رکھا ہوا تھا, اور میں نے اس کے ناک میں سنگایا. اوہو مجھے اپنا گھر یاد آ گیا, اٹھ کر کھڑا ہو گیا. حضرت قاری حنیف صاحب ملتانی جن کا تذکرہ میں نے کیا ہے, انہوں نے عجیب و غریب واقعہ بیان کیا. ایک ماں کے لڑکا پیدا ہوا اور جب سے بچہ پیدا ہوا ہمیشہ رویا کرتا تھا. پیٹ کے درد کی دوا سمجھ کر پیٹ کے درد کی دوا دی, بخار کی دوا دی, سر کے درد کی دوا دی, عاملوں کے پاس لے جایا, کچھ بھی کیا, لیکن ہے کہ اس کا علاج نہیں ہوتا تھا. بہت پریشان ہوئے, ایک اللہ والے کے پاس گئے. اللہ والوں نے کان میں کچھ سیکنڈ کے لیے کچھ پڑھا. اچانک بڑا ہونے تک اس کا رونا جو ضد اور شرارت کا رونا تھا ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا. ماں بڑی پریشان ہوئی, باپ بڑا پریشان ہوا کہ کیا مسئلہ ہے کہ بڑے بڑے حکما, اطباء, ڈاکٹر, عامل, جادوگر, تعویذ پلیتا کرنے والے, ان سے علاج نہیں ہو سکا. حضرت کیا بات ہے کہ اس سے آئندہ بھی ہم اپنے بچے, ارے چھوڑو آپ کو آم کھانے سے مطلب پیڑ گرنے سے کیا لینا دینا, نہیں حضرت بتائیے تو صحیح. تو حضرت نے کہا کہ مجھے کشف ہوا, اللہ تبارک تعالیٰ نے مراقبے میں مجھے بتایا کہ یہ بچہ جب ماں کے پیٹ میں تھا, ماں بڑی عبادت گزار, اللہ والی, ہمیشہ تلاوت کیا کرتی تھی, ذکر کیا کرتی تھی, درود پاک پڑھا کرتی تھی. تو چنانچہ حالت حمل میں کلام پاک اس کو غذا ملتی تھی, اس کے روح کے ریفریشمنٹ کا ذریعہ تھا اور اسے بہت سکون ملا کرتا تھا. ماں نے جب بچے کو پیدا کیا تو آپ کو معلوم ہے کہ حالت نفاس میں ہوتی ہے, وہ نماز پڑھنے کی حالت میں نہیں ہوتی. تو وہ کلام پاک کی تلاوت چھوٹ گئی, وہ ذکر چھوٹ گیا اور وہ عبادتیں چھوٹ گئی, جس کی وجہ سے اس بچے کو ماں کے پیٹ کے اندر جو غذا ملا کرتی تھی وہ غذا نہ مل کر وہ بچہ رویا کرتا تھا, تڑپا کرتا تھا. میں نے پہچان لیا کہ اب اس کو کلام پاک کی غذا دینی چاہیے. تو کان کے اندر سورہ قل هو اللہ پڑھا, الحمدللہ پڑھا, اور اس کان کے اندر میں نے درود پاک پڑھا. تو بچے کو اپنی غذا مل گئی تو پھر بچہ اطمینان میں رہ گیا. بچوں کی زبان بچوں کے ماہر ہی جان سکتے ہیں. آج کے بچوں کے لیے کوئی پریشانی نہیں. آج کا بچہ روئے, آج کا بچہ بلبلائے, آج کا بچہ ضد کرے, کوئی پریشانی کی بات نہیں. اس کے سامنے ٹی وی چینل کھولیے, رنڈیوں کا ناچ لگوائیے, حرامزادوں کا گانا اس کے اندر لگوائیے اور دیکھے. ممکن ہو تو بچہ جیسے تیرتا ہوا سمندر میں ہاتھ پیر مارنے لگتا ہے تو انشاءاللہ ان رنڈیوں کے ناچ کو دیکھ کر یہ بھی ڈانس تو نہیں کر سکتا, ابھی رینگنے کے لائق نہیں, ہاتھ پیر تو ضرور چلائے گا اور اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ ضرور آ جائے گی. اس لیے کہ اس کی ماں جب حمل میں تھی 100% وہ ٹی وی دیکھا کرتی تھی صبح سے لے کر شام تک. تو بچے کو گانے سن سن کر عادت ہو چکے تھے, ساس بہو کا سیریل اور قتل کے واردات کے سیریل سن کر دیکھ کر عادت. اب بچہ جب آیا, اب ہاسپٹل کے اندر ہے, آئی سی یو کے اندر رکھا ہوا ہے. علاج یہ ہے کہ گانے کا منتر پڑھ کر پھونک دیجیے اور کسی رنڈی کی تصویر آپ دکھا دیجیے, انشاءاللہ اس کا علاج ہو جائے گا. جیسے کہ میں نے کہا کہ بڑے لوگ بعض مرتبہ بڑے پریشان ہوتے ہیں اور خواہ کبھی پیر کا درد ہے, کبھی پنڈلی کا درد ہے, کبھی گڑگے کا درد ہے, کبھی کمر کا درد ہے, کبھی چکر ہے, کبھی پریشانی ہے, کبھی نیند نہیں, کبھی فلاں نہیں, کچھ بھی نہیں. نماز چھوڑنے سے اس کو پریشانی نہیں ہوئی, روزہ چھوڑنے سے اس کو پریشانی نہیں ہوئی, تلاوت چھوڑنے سے اس کو پریشانی نہیں ہوئی. مسئلہ یہ تھا کہ روزانہ وہ اتنے 1000 روپے کمایا کرتا تھا, اب انکم بند ہو گئی, کمائی بند ہو گئی, تو لاکھ مرض کا ایک مرض ام الامراض یہ حب الدنیا, یہ جو دنیا کی محبت, مال کی محبت ہے, یہ لاکھ مرض کا ایک مرض ہے. اسے آپ 500 کی نوٹ دکھا دیجئے, نقلی 500 کی نوٹ جلا کر اس کا دھواں اس کو سنگائیے,
اس کی رات آپ سرما بنا کر لگائیے، ساری چکر ٹکر، پیروں کا درد، نیند کی بے خوابی، اسے گھول بنا کر پیٹ کے اندر داخل کیجیے، نقلی نوٹوں سے کمرہ سجائیے، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، مال کی کثرت نے تجھے غافل کر رکھا ہے، حتیٰ کہ خبر کی مٹی جب تیری زبان پر چٹے گی، جب تک یہ دنیا کا ذائقہ جانے کا نہیں۔ شراب کے عادی کو شراب کا جام چھین لیا جائے، پیالہ چھین لیا جائے، پریشانی ہوتی ہے۔ بیڑی پینے والے کو بیڑی چھین لی جائے، چائے کے عادی کو وقت پر چائے نہ دی جائے، روٹی کھانے کے بعد، ناشتہ کرنے کے بعد بے قرار، ارے بیگم چائے کیوں نہیں بنی، چائے کیوں نہیں بنی، ذرا سا وقت چل گیا، عصر کی نماز کا وقت ہوا، چائے پینے کی عادت۔ تو اس بیچارے کو صبح سے شام تک حرام کی کمائی، سود کی کمائی، رشوت کی کمائی، ایک دوسرے کو ٹوپی ڈالنے کی کمائی، اب بیمار ہو کر پڑا ہے۔ بیماری بڑی بیماری نہیں، یہ بیماری ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددا یحسب ان مالہ اخلدا۔ قرآن نے کہا کہ جمع کر کے رکھتا ہے، وعددا، نوٹوں کے گننے میں مزہ آتا ہے، جب انکم نہیں، طبیعت خراب ہو رہی ہے، بی پی بڑھ رہا ہے، ٹینشن بڑھ رہا ہے، بیوی پر چڑچڑاہٹ ہے، لاکھ بیماری کا ایک علاج نوٹ کو گھول کر جلا کر، یہ نسخہ حب دنیا والوں کو، محبین دنیا کو آپ دیجیے گا، شافی کافی نسخہ ہے۔ بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا، اس دنیا کو اللہ تبارک تعالیٰ نے بنایا ہے، یہاں نظام جو چلے گا وہ اللہ تبارک تعالیٰ ہی کا چلے گا، اور ہم کو اس کا احساس بھی نہیں، اس لیے کہ ہم نے نہیں جانا حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کی دور حکومت کا مزہ کیا۔ ایک 3 سال کا 4 سال کا بچہ، آپ اس کے سامنے شادی کے فضائل، بہت بھائی ایسا مائک رہے گا، بہت جلد بیان ختم کر دیں گے، اس مرتبہ بہت لمبا 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 سفر، مطلب 1 منٹ کی فرصت نہیں، بہت طبیعت تھکی ہوئی ہے۔ بہرحال حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے دور حکومت کے اندر کیا لذت تھی، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور مبارک کے اندر کیا مزہ تھا۔ ہم یہ کوئی زندگی کی سیڑھی نہیں، یہ دنیا کی کیسٹ نہیں جسے ریورس کر کر ریوائنڈ کر کر ہم جو ہے پہنچ جائیں حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے دور مبارک کے اندر۔ نابالغ بچے کو، 3 سال کے بچے کو، 2.5 سال کے بچے کو یوں کہا جائے کہ شیریں کیا ہوتی ہے، فرحات کیا ہوتا ہے، لیلا کیا ہوتی ہے، مجنون کیا ہوتا ہے، اور یہ بتایا جائے عاشق کیا ہوتا ہے، معشوق کیا ہوتا ہے، ہم بستری کے آداب کیا ہیں، مباشرت کے آداب، ارے اس کو کیا سمجھ میں ہے، نابالغ بچہ ہے، رینگنے والا، اسے یہ کہیے کیڈبری چاکلیٹ کیا ہوتا ہے، انڈا غبارہ کیا ہوتا ہے، گیس کا انڈا کیا ہوتا ہے، پتنگ کیا ہوتی ہے، کرکٹ کیا ہوتا ہے، گلی ڈنڈا کیا ہوتا ہے، یہ بتائیے آپ اس بچے کو، آپ یہ بتائیں گے کہ ہنی مون کیا ہوتا ہے، مباشرت کیا سمجھ میں آئے گا۔ مسلمانوں، اللہ کی قسم ہمیں پتہ نہیں، خدا جانے ہم نے کیا گناہ کیا کہ ہم کو اللہ تبارک تعالیٰ نے غیر اسلامی نظام کے اندر سانسیں لینے پر اور رہنے پر اللہ نے ہمیں مجبور کیا ہے۔ ہم کو پتہ ہی نہیں کہ اسلامی حکومت کیا ہوتی ہے۔ میں نے عنوان لگایا نا کہ یہ الیکشن اگر دور خلافت میں ہوتا اسلامی، میں کہتا ہوں کہ الیکشن بہت دور کی بات ہے، صرف اسلامی فضا کے اندر سانس لینے میں جو مزہ ملتا ہے، یہ اتنا فرق ہے کہ ایک آدمی ایک جو ہے غلاظت جاننے کی جگہ پر وہاں پر مرے ہوئے مردے ڈالے گئے ہیں، سڑے ہوئے جانور ڈالے گئے ہیں، تعفن اٹھ رہا ہے، وہ آدمی وہاں سے نکل کر جب گلستان میں جائے گا، پھولوں کے ماحول میں جائے گا، جتنا فرق ہے اس میں اور اس میں، اس سے زیادہ فرق ہے حضرات ہندوستان میں رہنے میں اور اسلامی نظام حکومت کے اندر رہنے میں۔ ہمیں پتہ ہی نہیں، بلکہ جو لوگ حس رکھتے ہیں اپنی طبیعت کے اندر وہ فرق محسوس کر سکتے ہیں۔ انسان کی طبیعت اگر خراب ہو جائے تو وہ کڑوا کھائے پتہ نہیں لگتا، میٹھا کھائے پتہ نہیں لگتا، آنکھیں خراب ہو جائے نظر نہیں آ رہا ہے،
سفید کیا ہے، کالا کیا ہے، پیلا کیا ہے، لال کیا ہے، وہ تو آنکھیں والوں سے پوچھو، وہ تو زبان کے ذائقے کے ماہر سے پوچھو کہ کڑوا کیا ہوتا ہے، میٹھا کیا ہوتا ہے، پھیکا کیا ہوتا ہے، پھیکا کیا ہوتا ہے، تیز کیا ہوتا ہے۔ جو مر چکا ہے اسے گرم پانی ڈالنا کیا، ٹھنڈا پانی ڈالنا کیا، اسے کھارا پانی ڈالنا کیا، میٹھا پانی ڈالنا کیا، اور جو آدمی اندھا ہے اس کے سامنے کالا رنگ لانا کیا، سفید رنگ لانا کیا۔ ہماری حس مر چکی ہے۔ ہمیں آج تک ہم نے غور نہیں کیا کہ اگر ہم ہندوستان میں نہ ہو کر، اگر ہم افغانستان کے اندر ہوتے، اگر ہم اسلامی کنٹری کے اندر ہوتے تو کیا فرق ہوتا ہماری لائف آف اسٹائل میں، ہماری طرز زندگی میں۔ ہم نے غور ہی نہیں کیا۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ حج کو بھی جائیں، عمرے کو بھی جائیں، ریال ڈالر کمانے کے لیے جائیں، تو وصیت کرتے ہیں کہ ہمارے مرنے کے بعد بھی سڑیلی گیس کی تابوت میں ہمارے لاش کو رکھ کر مسان کے قریب جو قبرستان ہے وہاں پر ہمیں دفن کیا جائے۔ مدینہ طیبہ سے لاشیں ہندوستان کو آتی ہیں، مکہ مکرمہ اور سعودی عرب سے لاشیں ہندوستان کو آتی ہیں۔ ہمیں نہ جیتے جی اس بات کا احساس ہے، نہ موت کے بعد اس بات کی فکر ہے کہ ہماری لاش کہاں رہنا چاہیے اور کہاں نہیں رہنا چاہیے۔ جو زندہ دل انسان ہیں، جو فرق کرنے والی طبیعتیں ہیں، میں کہتا ہوں کہ اگر وہ عمرے میں جائیں، صرف حج بیت اللہ کے لیے جائیں، اور پھر ہندوستان کے اندر جب آتے ہیں، اللہ کی قسم کئی مہینوں تک یہاں طبیعت نہیں لگتی۔ اس لیے نہیں کہ یہاں سیکولر حکومت ہے، اس لیے نہیں کہ جمہوری حکومت ہے، لگتا ہے کہ جنت سے پھر وہ جہنم کے داروغہ کے پاس آ گیا۔ لگتا ہے ایک خوشگوار فضا اور ماحول سے ہٹ کر بدبودار متعفن ماحول کے اندر پھر وہ دوبارہ آ گیا، تو اس کو کیسے ہوتا ہے ایسا لگتا ہے۔ ہم عمرہ نہیں کرتے، ہم حج نہیں کرتے، ایک رسم پوری کرتے ہیں اور وہاں جا کر کیا کہتے ہیں، ایک آدمی بدبودار گٹر سے نکل کر عطر کی دکان میں اود لوبان جلایا گیا ہے، وہاں جا کر کیا کہتا ہے، لاکھ درجے ہمارا گٹر ہی بہتر بھائی، وہاں کتنا مزہ تھا۔ تو اس کا مطلب یہ کہ اس کی حس مر چکی ہے، اس کو گندگی میں رہ رہ کر اس بات کا شعور نہیں، اس بات کا احساس نہیں کہ اسلامی فضا کیا ہوتی ہے، اسلامی ماحول کیا ہوتا ہے۔ صحابہ کرام جہاں چلے ہیں، پھرے ہیں، جبریل امین کے قدم جہاں پڑے ہیں، نزول قرآن جہاں ہوا ہے، محمد رسول اللہ، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک جہاں پڑے ہیں، جہاں ریاض الجنہ ہے، جہاں حرم پاک ہے، جہاں مسجد نبوی ہے، جہاں امی جان عائشہ صدیقہ کی مزار مبارک ہے، جہاں صدیق اکبر اور فاروق اعظم کے مزار مبارک ہیں، جہاں جنت کی کیاری ہے، جہاں حضرت خدیجہ کا مزار مبارک ہے، اور جہاں جنت البقیع ہے، یہ سب چیزیں رکھنے کے باوجود ایک آدمی یہ کہتا ہے، ہم نے سنا کہ کیا قحط کا ملک ہے بھی، یہاں پانی بھی نہیں ملتا۔ ارے یہاں تو اللہ نے وہ چشمہ جاری کیا ہے جو جنت کی نہروں سے زیادہ قیمتی، زمزم کا پانی، اور اس کمبخت کو اس کا احساس نہیں۔ وہ کیا سوچتا ہے کہ بورویل کے اندر گندا گٹر کا پانی پی پی کر عادت ہے، زمزم کی قدر نہیں ہے اسے۔ ہم نے سنا، اور روزانہ اپنے ٹور آپریٹر سے پوچھتے ہیں، ہماری واپسی کی ٹکٹ کنفرم ہو گئی، کب جائیں گے، کب پہنچیں گے؟ ایک عورت زار و قطار رو رہی تھی۔ ہم نے کہا کہ چلو اللہ کے گھر کو دیکھ کر خشیت الہی طاری ہو گئی، طواف کر کر دل نرم پڑ گیا۔ تو ایک خاتون نے جب اس سے پوچھا کہ آپ کیوں رو رہی ہیں، تو اس نے کہا بھائی ٹیک لگا کر سو گے، تیرا وضو گیا، تیرا چلا گیا وضو۔ فقہا نے لکھا ہے ٹیک لگا کر سونے سے پاخانے کی جگہ کھل جاتی ہے، ہوا کب ان ہوتی ہے آؤٹ ہوتی ہے پتہ نہیں، اس لیے اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ آپ جائیے وضو کر کے آئیے، سمجھ گئے؟ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ نعمتیں دی، ان کا احساس نہیں۔ وہ خاتون نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کیا جواب دیا کہ میں جو کعبے کے خلاف کو چمٹ کر رو رہی تھی،
اور ملتزم کے پاس ہاتھ اٹھا کر پکڑ کر چمٹ کر جو رو رہی تھی، میں یہ کہہ رہی تھی اللہ میرے بچوں کو دیکھ کر بہت دن ہو گئے، جلدی بچوں کو ملا دے۔ علماء نے لکھا ہے، اسی لیے اللہ تبارک تعالی ہمارے اکابرین فقہا کے درجات کو بلند فرمائے۔ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ کوئی بدبخت داڑھی منڈا، دنیا کا کتا، جورو کا غلام، بچوں کو ڈیپر ہائپر دینے والا، حدیث دینے والا، ان کے پیشاب کو آب حیات سمجھنے والا، ان کے پاخانے کو حلوہ سمجھنے والا میرے اللہ کے کعبے کی زمین میں اتنا قیام نہ کرے کہ رہتے رہتے طبیعت اکتا جائے۔ یہ طبیعت اگر اکتا جائے گی اور دل میں یہ خیال آئے گا کہ میں اللہ کے حرم سے بھاگوں تو آدمی کفر تک پہنچ سکتا ہے۔ تو خدا کے حرم کو چھوڑ کر کہاں جانا چاہتا ہے؟ نبی کے روزے کو چھوڑ کر کہاں جانا چاہتا ہے؟ ایک حاجی مدینہ طیبہ گئے اور دسترخوان سجا، دسترخوان کے اندر کھانا رکھا گیا تو دہی بھی رکھا گیا۔ دہی میٹھا بھی ہوتا ہے، پھیکا بھی ہوتا ہے، نمکین بھی ہوتا ہے۔ اتفاق سے ٹور آپریٹر نے وہ دہی کھٹا دسترخوان پر رکھا، اس کو جیسے ہی منہ میں لگایا اس حاجی نے کہا ارے بھائی کیسا مدینہ طیبہ، ہمارے ہندوستان کے اندر تو کتنا عمدہ دہی ملتا ہے۔ اس کے بعد جب دوپہر کے کھانے کے بعد خیل اللہ کے لیے بیل اللہ کے لیے وہ سویا، خواب میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، فرمایا کمینے ملعون بدبخت، جب تیرے ملک میں میٹھا دہی ملتا تھا تو جھک مارنے کے لیے مدینہ طیبہ آیا۔ کیا میری روایت تجھ تک نہیں پہنچی کہ جس کے اندر یہ بات کہی گئی کہ مدینہ منافقوں کو ایسا نکال کر پھینکتا ہے جیسا بھٹی لوہے کے زنگ کو نکال کر پھینک دیتی، مرتے ہیں واپس آنے کے لیے۔ اور کتنے اولیاء، اختاب، ابدال، اللہ والے روتے ہیں اے اللہ یہاں کا جنازہ مجھے دے دے، یہاں جنت المالا میں حضرت خدیجہ کے قدموں کے تلے ہماری قبر بنا دے، اے اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوار میں، بی بی فاطمہ کے مزار کے بغل میں حضرت عثمان غنی 75 صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین جن کے قبروں پر اللہ کے عرش سے نور ٹپکتا ہوگا، رحمتیں برکتوں کی برسات ہوتی ہوگی۔ کتنا خوش نصیب ہے جو جنت البقیع کے اندر 75 صحابہ کی بغل میں اس کی قبر بنے، کتنا خوش نصیب ہے کہ اس کی جنازہ ہو اور اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے روضے مطہرہ میں جب یہ دعا کی جاتی ہو اللہم اغفر لحینا و میتنا، اور میرے اور آپ کے آقا کائنات کے مولا آمین آمین کہتے ہیں۔ آپ کے سامنے امت کے احوال اگر پیش کیے جائے اس وقت تو آپ تو آمین کہتے ہوں گے۔ ہم کو قدر نہیں ہے، ہم اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یہاں کے ماحول میں رہ کر جو آدمی صحیح معنوں کے اندر زندہ حص رکھتا ہو، شریعت کا مزاج رکھتا ہو، اہل اللہ کی صحبت کا پتہ ہو، جنت دوزخ کا پتہ ہو، حق و باطل کا پتہ ہو، کڑوے میٹھے کا فرق کرتا ہو، اور نمرود اور حضرت ابراہیم کا فرق کرتا ہو، فرعون اور حضرت موسیٰ کا فرق کرتا ہو، ابو جہل اور ابو بکر صدیق کا فرق کرتا ہو، وہ میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ جب عمرہ کرنے کے بعد، حج کرنے کے بعد ایئر انڈیا کا طیارہ، ہوائی جہاز جب بمبئی کے انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر لینڈ کرتا ہے، اللہ کی قسم منبر رسول پر بیٹھ کر بیٹھا ہو، لگتا ہے کہ پہلی چھری غیر اسلامی جمہوریت کی یہی سینے پر گھوم دی گئی۔ ایک نیم برہنہ کچے کپڑے پہنے ہوئے ایئر ہوسٹس، کوئی مسلمان نہیں، سر پر دوپٹہ نہیں، اور کسی منزل پر جو اترنے کی دعا ہے ربی انزلنی منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، یہ نہیں بلکہ آئے گی بیت الخلا کے اندر جا کر سوبر کی چربی ملی ہوئی پالش جس کر، نیل پالش لگا کر، جھوٹے منہ پر جنابت کے اور حالت حیض کے اسپرے مار کر، ہم جو ہے ہندوستان کے بامبئی کے انٹرنیشنل چھترپتی شیواجی شری شیواجی گنیش مہاراج کے ایئرپورٹ پر ہم آپ کا سواگت کرتے ہیں۔ کہاں مدینہ طیبہ کے اندر شارع عثمان ابن عفان، منہ میں مزہ آتا ہے نام لیتے ہوئے، یہ روڈ کا نام عثمان ابن عفان، یہ روڈ کیا ہے؟
شارع علی ہے، یہ روڈ کیا ہے؟ شارع طلحہ ہے، یہ محلہ کیا ہے؟ ابو محذورہ کے نام پر بنا ہے، یہ مسجد کیا ہے؟ صدیق کے نام پر بنی ہے، وہاں ہوٹلوں کے اندر کیا بج رہا ہے؟ سدیس کی قرات بج رہی ہے، بس کے اندر کیا بج رہا ہے؟ حذیفی کی قرات چل رہی ہے، وہاں ٹیکسی کے اندر کیا بج رہا ہے؟ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع نعت شریف بج رہی ہے۔ کوئی وہاں پر مندر کا وجود نہیں، کوئی وہاں پر آپ کو بھجن کیرتن، کوئی سیاسی کتا نمستے جی ہمیں ووٹ دو ہم آپ کے خادم آئے ہیں، ادھر سے ادھر تک پر نور آپ کو کلام پاک کی فضا، صحابہ کے نام۔ یہ کون سا پہاڑ ہے؟ یہ احد کا پہاڑ ہے۔ یہ کون سا پہاڑ ہے؟ یہ غار ثور ہے۔ یہ کون سا پہاڑ ہے؟ یہ غار ہیرا ہے۔ یہ جو ہے عرفہ ہے، یہ مینا ہے، یہ صفا ہے، یہ مروہ ہے، اور یہ وہ محلہ ہے جہاں اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم بچپنے کے اندر بکریوں کو چرایا کرتے تھے۔ یہ سب ماحول کو دیکھ کر سن کر یہاں ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز کے بعد کہیں کھڑے ہو گئے، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، کوئی الفاتحہ، کوئی دعا، اور وہاں 20 لاکھ 22 لاکھ افراد کے پیچھے ایسا کلام پاک پڑھا جا رہا ہے، لگ رہا ہے اللہ کے عرش سے کلام پاک کا نزول ابھی ہو رہا ہو، جنت کی آیتیں سن کر لگ رہا ہے کہ جنت کی سیر ہو رہی ہو، جہنم کی آیتیں سن کر لگ رہا ہے کہ جہنم سے ہمیں ڈرایا جا رہا ہو۔ بتائیے ایسا پاکیزے ماحول کے اندر حاجی 40 دن یا 15 دن عمرے کے اندر رہ کر جب وہ ہندوستان کے ایئرپورٹ پر آتا ہے اور یہ نام سنتا ہے ایک بے پردہ بدکار عورت اور گندے کپڑے پہنے ہوئے فاحشہ عورت سے شیواجی چھترپتی شیواجی فلاں فلاں، ایسا لگتا ہے کہ صحابہ کے نام کو ہم سے چھین لیا گیا ہے۔ تو یہ ماحول اگر وہ ہم چند لمحوں کے لیے جاتے ہیں، وہ لذتیں پاتے ہیں، وہ حلاوتیں پاتے ہیں، وہ مزے پاتے ہیں کہ گلیوں کا نام، محلوں کا نام، مدرسوں کا نام، اسکولوں کا نام، اداروں کا نام صحابہ کے نام پر رکھے ہوئے، کہیں آپ کو چرچ نظر نہیں آئے گا، گردوارہ نظر نہیں آئے گا، کیرتن بھجن نظر نہیں آئے گا، مکیش کے رفیع کے نغمے، سڑے ہوئے بدبودار زنا کے گانے، چولی کے لہنگے کے سنائی نہیں دیں گے 24 گھنٹے۔ اب ایک آدمی یہ کہتا ہے اس سے ہمارا ہندوستان ہی اچھا جی، تو اس کا مطلب یہ گٹر میں رہ رہ کر اس کی عادت خراب ہو گئی۔ میں نے کہا کہ الیکشن تو بہت دور کی بات، صرف سانس اسلامی ماحول کے اندر لینے کی جو لذت ہے، جو مزہ ہے، وہ قیامت تک ہم جو ہے غیر اسلامی نظام کے اندر نہیں پا سکتے، غیر اسلامی جمہوریت کے اندر ہم نہیں پا سکتے۔ اگر اس زمانے کے اندر دور خلافت کے اندر حضرت ملا عمر کے دور مبارک کے اندر افغانستان کی سرزمین کے اندر ایک چوری نہیں ہوئی، ایک وہیکل کی چوری ہوئی، 2 ویلر کی، اور خطبہ نے مسجد کے اندر کہا اے لوگوں دنیا کی سزا ہلکی ہے آخرت کی سزا کے مقابلے میں، والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ۔ 3 دن نہیں گزرے کہ چور اس چرائی ہوئی وہیکل کو لے کر عدالت کے کھلنے سے پہلے اور قاضی کے آنے سے پہلے قاضی کی گاڑی پارک کرنے کی جگہ وہاں پر گیا، اور قاضی صاحب چیف جسٹس آتے ہی قدموں پر گر گیا اور کہا کہ قاضی صاحب شریعت کی حد جاری کیجئے، میرے ہاتھ کاٹیے، میں اس چوری کی ہوئی وہیکل کو واپس کرتا ہوں۔ ایک چوری، اور وہ بھی ہے کہ 3 دن کے اندر چور اس وہیکل کو لا کر قاضی کے حوالے کر دیا، اور اپنی مرضی سے شریعت کی جو حد تھی وہ حد اپنے اوپر چلا کر اس نے اپنے ہاتھ کو کٹوا لیا۔ ہم کو پتہ نہیں ہماری بچی اگر UKG LKG کو جاتی ہے، جب واپس لوٹتی ہے، پتہ نہیں کہ اس کے جسم پر کسی درندوں کے ناخنوں کے خراش ہوں گے، یہ پتہ نہیں کہ اس کے شرمگاہ سے پیشاب کے بجائے خون کا فوارہ نکل رہا ہوگا، کسی نے اس کی عزت لوٹی ہوگی اور کسی نے اس کی آبرو لوٹی ہوگی۔ کوئی ضمانت نہیں کہ شادی بیاہ میں جائے، ولیمے میں جائے، اور بیوی اپنے ماں کے یہاں جائے، بھائی کے یہاں جائے، اور اسلامی نظام حکومت اور سلطنت یہ مشرق سے مغرب تک ایک عورت سر سے لے کر پیر تک سونے میں لدی ہوئی جاتی ہے اور اپنی منزل میں پہنچ کر کہتی ہے
کہ میرے سونے اور میری چاندی کے زیور کو لوٹنا تو دور کی بات، کسی نے آنکھ بھی اٹھا کر میری طرف نہیں دیکھی. ہم کو پتا نہیں، ہم ڈر ڈر کر مر مر کر یہ عذاب کی زندگی گزار رہے ہیں. اسلامی دور حکومت کے اندر امیر المؤمنین امیر المسلمین کا اگر الیکشن ہوتا اور ان کو انتخاب کرنا ہوتا، جس طریقے سے ہندوستان کے اندر الیکشن ہوتا ہے تو غنڈہ ایکٹ کے تحت جتنے لوگوں سے غنڈہ گردی کی امید ہوتی ہے ان کو چھپا دیا جاتا ہے، ان کو گرفتار کر لیا جاتا ہے، وہ سرزمین سے غائب ہو جاتے ہیں. اسلامی دور حکومت کے اندر جتنے ایسے لوگ جن کے بارے میں امید کہ یہ امیر المؤمنین بن سکتے ہیں، یہ خلیفۃ المسلمین بن سکتے ہیں، سب اپنے شہروں کو چھوڑ کر چھپ جاتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ عمارت اسلامیہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے. حدیث پاک میں سرور کونین آقا دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی قاضی بنایا گیا وہ دوہری چھری سے ذبح کیا گیا. ایک قاضی بنانے پر جب دوہری چھری سے ذبح ہوا، جب وہ بادشاہ بنے گا اس کی کیا ذمہ داری ہوگی، اس کو ہم سوچ بھی نہیں سکتے. اسی لیے اس ذمہ داری کو سمجھ کر بڑے بڑے لوگ رویا کرتے تھے. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کو جیل کے اندر بھیج دیا گیا. چیف جسٹس سپریم کورٹ کا سب سے بڑا جج آپ کو بننے کے لیے کہا. آپ جانتے تھے یہ عہدہ بڑا خطرناک ہے، اللہ کے یہاں بڑا مواخذہ ہو سکتا ہے، تو آپ نے کہا میں اس کے لائق نہیں. تو اس وقت جو بادشاہ تھا اس نے کہا کہ آپ جھوٹ بولتے ہیں. امام ابو حنیفہ نے فرمایا رحمت اللہ علیہ، اگر آپ کہتے ہیں کہ میں جھوٹ بولتا ہوں تو جھوٹا آدمی قاضی نہیں ہو سکتا. آپ کے قول کے مطابق جب میں جھوٹا نکلا تو لڑتے تھے، مجھے عہدہ نہیں چاہیے، مجھے عہدہ نہیں چاہیے. حدیث پاک میں نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی عہدہ طلب کرے، کہے مجھے ایم ایل اے بنا دو، مجھے ایم پی بنا دو، مجھے منسٹری دے دو، یہ اس بات کی علامت ہے کہ وہ اس عہدے کے لائق نہیں. عہدہ والا کبھی نہیں کہہ سکتا کہ مجھے آپ عہدہ دار بنائیے، مجھے سلیکٹ کیجئے. وہ لوگ تو بھاگا کرتے ہیں. اگر اسلامی دور مملکت ہوتا تو جتنے اللہ والے ہوتے وہ روپوش ہو جاتے، وہ انڈر گراؤنڈ ہو جاتے. ارے کہیں مجھے پکڑ کر ایم ایل اے نہ بنا دیا جائے، ایم پی نہ بنا دیا جائے، منسٹری نہ دے دی جائے، وزیر اعلیٰ اور وزیر اعظم نہ بنا دیا جائے، سب بھاگیں گے. سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور مبارک کے اندر ہم گھٹالوں کے ماحول میں زندگی گزار رہے ہیں. یہاں نوٹ نقلی، یہاں شراب نقلی، یہاں زمین کا گھٹالا، یہاں کتے کے بسکٹ کا گھٹالا، یہاں یتیموں اور بیواؤں کے پنشن کا گھٹالا، یہاں قیدیوں کو ملنے والے غذاؤں کا گھٹالا، یہاں بجلی کا گھٹالا، یہاں 3G کا گھٹالا. زمین سے آسمان تک جو چیز آپ کو نظر آئے گی، سیمنٹ نظر آئی، سیمنٹ کا گھٹالا، ریت نظر آیا، ریت کا گھٹالا، قبرستان اور مسان نظر آیا، قبرستان اور مسان کا گھٹالا، مسجد کے مینارے نظر آئے، اس کا گھٹالا، برج نظر آیا، ریلوے پٹریاں نظر آئی. یہ گھٹالوں کے ماحول کے اندر انسان جی 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 کر اس کا پتہ ہی نہیں کہ ہم کس ماحول کے اندر زندگی گزار رہے ہیں. سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور مبارک کے اندر سیلاب آ گیا. آپ اس کی خبر لیا کرتے تھے. پہلے دن خبر لی، کہا کہ سب ٹھیک ٹھاک ہے. دوسرے دن خبر لی، کہا کہ سب ٹھیک ٹھاک ہے. اور تیسرے دن خبر لی کہ سیلاب بڑھ کر گیا اور 2-3 کتے جو راستے کے اندر جا رہے تھے وہ سیلاب کے اندر ڈوب کر مر گئے. سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ملک، اس ملک کے اندر کتنے بے قصور، ابھی آج کے اخبار کے اندر کہ اتر پردیش کے 2 حافظوں کو 14 سال کے بعد 2000 سن کے اندر، اب 2014 چل رہا ہے، 15 اگست کو کہ وہ بمباری کرنے والے تھے، ان حفاظ کرام کو جیل کے اندر ڈال دیا ہے. 14 سال گزرنے کے بعد آج عدالت یہ کہتی ہے کہ ان کو باعزت رہا کر دیا گیا. ان کے 14 سال کون ان کو واپس کرے گا؟ ان کے ماں کے آنسو، ان کے اولاد کا تڑپنا، ان کے بیویوں کا تڑپنا، کیا ہو رہا ہے؟ ظلم اور تشدد کی چکی کے اندر انسانیت پس رہی ہے.
انسان غریب اپنا حق لینے کے لیے صبح سورج نکلنے سے پہلے وہ نماز پڑھتا ہو نہ پڑھتا ہو، وہ پوجا کرتا ہو نہ کرتا ہو، وہ اپنی دیوی دیوتاؤں کے سامنے جو ہے پرساد چڑھاتا ہو نہ چڑھاتا ہو، وہ تیل کے ڈپو کے سامنے آدھا تیل لینے کے لیے سرکاری رعایت پر وہ چمبو اور اینٹ اور پتھر رکھ کر اس کے لیے جو ہے گھمسان کی لڑائی ہوتی ہے کہ صاحب مجھے تیل چاہیے. غریب کو اپنا حق لینے کے لیے یہاں خون پسینہ بہانا پڑتا ہے، اپنا تیل لینے کے لیے، اپنے ڈپو کا چاول اور راشن لینے کے لیے. اور یہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور مبارک، کوئی انسان نہیں مرا، کوئی عورت نہیں پڑی، کوئی گھر نہیں ڈوبا، کوئی کھیت کھلیان تباہ نہیں ہوا، 2-3 کتے مر گئے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد کے اندر تمام صحابہ کو جمع کیا، روئے. وہ عمر بن خطاب جن کی جلالت اور جن کا غصہ اور جن کا غضب اور جن کے قہر سے شیطان بھی کامتا تھا، وہ عمر بن خطاب کہ جن کے نام سے جو ہے لوگ بڑے بڑے بادشاہوں کا پیشاب قطع ہو جاتا تھا، آج ایک معصوم بھیگی ہوئی بلی کی طرح صحابہ کرام کے درمیان بیٹھ کر وہ زار و قطار رو رہا ہے. اس کے رونے نے صحابہ کرام کو رلا دیا. صحابہ کرام نے پوچھا، اے عمر بن خطاب آپ کیوں رو رہے ہیں، بتائیے کیا بات ہے. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میرے دور حکومت کے اندر 2 کتے سیلاب کے نظر ہو گئے، 2 کتے پانی میں ڈوب کر مر گئے. عمر کو ڈر ہو رہا ہے کہیں عمر کے گناہوں کی نحوست سے ان کی موت تو نہیں ہوئی. وہ عمر بن خطاب جن کے بارے میں کہا گیا لو کان بعدی نبی لکان عمر، یہاں عزتوں کے لٹنے کے بعد بھی قوم کے ٹھیکیدار نہیں آتے، یہاں جل کر راکھ کے ڈھیر بن جانے کے بعد بھی کوئی پرسان حال نہیں آتا. یہاں حکومت سے جو امداد دی جاتی ہے 1 لاکھ کی 1.25 لاکھ کی، جس کا گھر جلا، جس کی عزت لٹی، جس کی ماں قتل ہوئی اور جس کا باپ قتل ہوا، وہ 1 لاکھ پانے کے لیے 2 لاکھ کے چکر لگانے پڑتے ہیں. اس 1 لاکھ کے اندر اس کو جو ہے رشوت دینی پڑتی ہے. افسروں کے جہنم کا پیٹ کا جہنم کی آگ اس کے اندر ان کو بجھانی پڑتی ہے. اور وہاں کہاں عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ میرے گناہوں کی نحوست سے کہیں کتوں کی موت نہ ہو گئی ہو. ہم نے پہچانا ہی نہیں ہے، اس لیے نہ ہم اس کی بات کرتے ہیں، نہ ہم اس کے بارے میں سننا چاہتے ہیں، بلکہ ہم کو رہ کر ہم پیدا ہوئے یہاں، ہم بڑھے یہاں، ہم نام سنتے ہیں تو کمپے گوڑا کا، تمے گوڑا کا، فلاں گوڑا کا. اب یہ سن کر ہماری عادت ہو گئی ہے کہ ہم کو پتہ نہیں اسلامی نظام حکومت کی رحمتیں کیا ہیں، اسلامی نظام حکومت کی برکتیں کیا ہیں، عدل کیا ہے، انصاف کیا ہے. آج لوگ پولیس اسٹیشنوں میں جانے ڈرتے ہیں، عدالتوں میں جانے ڈرتے ہیں، کسی ظالم کے خلاف مقدمہ قائم کرنے کے لیے ڈرتے ہیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ 150 کے لیے میں مقدمہ قائم کروں اور میری زندگی تباہ کر دے، برباد کر دے. تو اس لیے ہم جو ہے وہ تصور نہیں کر سکتے کہ الیکشن اگر اسلامی ماحول کا ہوتا، الیکشن تو بہت دور کی بات، اسلامی ماحول میں، اسلامی نظام زندگی میں. حالانکہ سعودی عربیہ کے اندر، مملکت سعودی عربیہ کے اندر 100% اسلامی حکومت نہیں ہے. گزشتہ جمعہ میں نے عرض کیا کہ وہاں کے حکمران کس طریقے سے یہود و نصارہ کے شکنجے کے اندر پھنسے ہوئے ہیں، اور ان کو ڈر ہے کہ اگر امریکہ کی مخالفت کریں گے، وائٹ ہاؤس کی مخالفت کریں گے، واشنگٹن کی مخالفت کریں گے، کہیں خدا نہ کرے کہ حرم مقدس پر بمباری نہ ہو جائے، کہیں حج کا موسم ختم نہ ہو جائے. ایسی مجبوریوں کے اندر جکیڑ دیا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ اسلام مسلمان دشمنوں کا خاتمہ فرمائے. اللہ تعالیٰ مملکت سعودی عربیہ کی مدد نصرت فرمائے. اس دھرتی پر ماضی قریب کے اندر جو اسلامی نظام عدل کا نمونہ قائم کیا تھا وہ افغانستان کے تورا بورا پہاڑیوں میں رہنے والے فقیروں نے قائم کیا تھا کہ وہاں پر جو نشے کی چیز اگنے والی تھی اس کے سے پورا ملک چلتا تھا، اور اس کی کاشت کو انہوں نے مائنس کر دیا، زیرو کر دیا، اور کہا کہ اگر کوئی مسلمان
نشے کی چیز کو یہاں پر اگائے گا اس کی سزا سزائے موت ہے۔ بتائیے کہ جس ملک کے اندر بامیان کے بت کے عوض اربوں خربوں ڈالر مل سکتے تھے، لیکن اس نے کہا کہ بت پرستی کو پرورش دے کر ہمیں ڈالر نہیں چاہیے، ہمیں روپیہ نہیں چاہیے، ہمیں پیسہ نہیں چاہیے، ہم اس پر پیشاب کا قطرہ کرنا بھی اپنے پیشاب کی توہین سمجھتے ہیں۔ اگر ماضی قریب کے اندر کہیں نظام عدل اور اسلامی نظام حکومت کی ہمیں مثال ملتی ہے تو وہی تورا بورا پہاڑیوں کے ارد گرد ملتی ہے، اور الحمدللہ آج بھی وہاں 70% علاقوں کے اندر یہی اسلامی نظام حکومت جاری اور ساری ہے، اور انشاءاللہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی کے مطابق اور کلام پاک کی آیت هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ اللہ تبارک تعالی اس دین اسلام کو غالب کر دے گا اور پوری دنیا کے اندر یہی دین رہے گا، سب باطل دین اور سب غلط دین مٹ کر ان کا وجود ختم ہو جائے گا۔ اور اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یبقى علی ظہر الارض بیت مدر ولا وبر الا ادخلہ اللہ کلمۃ الاسلام، دنیا میں کوئی کچا پکا گھر ایسا نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک، زمین سے آسمان تک اسلامی پرچم لہریں گے۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام آئیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، دجال کتے سے بدتر موت مر جائے گا، دجال کے پجاری ان کی سائنس ان کی ٹیکنالوجی کا جنازہ نکل جائے گا، اور اگر اللہ نے چاہا ہم اگر اس ماحول میں جو ہے سانس لیں تو اس وقت دیکھیں گے کہ انار آج ہر چیز آرٹیفیشل ہے، نہ مرغی کھاتے ہیں مرغی کا مزہ ملتا ہے، نہ سیب کھاتے ہیں سیب کی لذت ملتی ہے، کفر کی نحوست کی وجہ سے، شرک کی نحوست کی وجہ سے، اور بت پرستی کی نحوست اور خدا کی نافرمانی کی نحوست کی وجہ سے ہر چیز کی لذت ختم ہو چکی ہے، اور نوجوان بوڑھا ہو رہا ہے۔ پہلے بوڑھے ہونے تک بچے پیدا کرتے تھے لوگ، اب نوجوان بوڑھا ہو رہا ہے، میاں بیوی کی ملاقات کی لذتیں ختم ہو چکی ہیں۔ یہ اس لیے کہ اللہ کی نافرمانی اللہ کی زمین پر ہو رہی ہے، خدا کی بغاوت خدا کی زمین پر ہو رہی ہے، اور جس دن یہ سلسلہ ختم ہوگا فیکون الدین کلہ للہ، ادھر سے ادھر تک ایسا ماحول ہوگا، ایک آدمی صبح میں زکات کی پوٹلی لے کر نکلے گا، اسے شام ہو جائے گی، جنوری فروری مارچ اپریل مہینے ختم ہو جائیں گے، لیکن زکات کا مستحق کوئی آدمی اس کو نہیں ملے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ اس جو ہے نحوست سے ہماری حفاظت فرمائے، ہماری جیتے جی موت سے پہلے اللہ اسلامی نظام حکومت کی جھلکیاں ہمیں بتائے۔ بہرحال وہ تو نہیں، اب یہ جو خلافت کے مقابلے میں جو ہندوستان کا الیکشن ہے یہ بھی کچھ کم مہا بھارت نہیں ہے، کچھ کم جنگ نہیں ہے۔ میں نے مستقل اس عنوان سے 2 جمعہ پہلے آپ کے سامنے ایک کتاب کیا تھا، ابھی اگلی جمعرات کو آ رہا ہے، اہمیت بڑی خطرناک ہے اس کی۔ حضرت اقدس جانشین شیخ الاسلام حضرت مولانا ارشد مدنی دامت برکاتہ العالیہ نے آج تک کو ایک انٹرویو دیتے ہوئے فرمایا کہ ہندوستان کی روش خدا نہ کرے یہی رہی، اور مسلمان جاگا نہیں، اور مسلمان بیدار نہیں ہوا، اور مسلمان نے اپنے الیکشن اور اپنے سلیکشن اپنی ووٹ کی قیمت کو نہیں پہچانا۔ خدا نہ کرے فرقہ پرست طاقتیں تختے پر آ جائیں اور سلطنت پر آ جائیں۔ حضرت نے اندیشہ ظاہر کیا ہے کہ برما اور میانمار میں جو مسلمانوں کے ساتھ سلوک کیا جا رہا ہے، خدا نہ کرے کہ ہندوستان کے اندر برما کی تاریخ کو دہرایا جائے۔ برما کے اندر مسلمانوں کو قتل جب کیا جاتا ہے اس وقت تو کوئی پوچھنا دور کی بات، قتل ہونے کے بعد لاشیں تڑپتی ہوئی رہتی ہیں، کوئی کفن دینے کے لیے اسے تیار نہیں، کوئی دفن کرنے کے لیے تیار نہیں، تو پھر میونسپلٹی والے اسے سمندر کے قریب ریت کو ہٹا کر ڈال دیتے ہیں تاکہ نمک اس کو کھا جائے اور اس کی لاش کو ختم کر دے۔ اور جانشین شیخ الاسلام استاد حدیث دارالعلوم دیوبند صدر جمعیت العلماء انہوں نے یہ اندیشہ ظاہر کیا ہے کہ اس وقت مسلمان ہوش کے ناخن نہیں لیں گے،
الیکشن کے اندر ہوش سے اور اتحاد اتفاق سے کام نہیں لیں گے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہندوستان کے اندر برما اور میانمار کی یہ الفاظ ہیں ان کے الفاظ کو میں نقل کر رہا ہوں. اس لیے آپ جو ہے ضرور اپنے ووٹ کا استعمال کریں اور ضرور جس طریقے سے تہجد کا اہتمام کرتے ہیں، اشراق اوابین اور آپ جو ہے چاشت کا اہتمام کرتے ہیں، ایک عبادت سمجھ کر آپ کے ایک ووٹ سے کسی باطل کی شکست ہو سکتی ہے. آپ کے ایک ووٹ سے وقت کا فرعون ڈوب سکتا ہے پانی میں. آپ کے ایک ووٹ سے وقت کے نمرود کے سر پر جوتے لگ سکتے ہیں. ورنہ فرقہ پرستوں کے مینیفیسٹو کے اندر اس بات کو واضح طور پر لکھا گیا ہے کہ اگر ہم تخت پر آ جائیں اور دلی کی پارلیمنٹ پر آ جائیں تو ہم بابری مسجد کے وجود کو ختم کر کر اسی جگہ پر ہم رام مندر کو بنائیں گے. اور پھر اس سے خطرناک ان کے مینیفیسٹو کے اندر لکھا ہوا ہے کہ برسوں سے ہم نے جو خواب دیکھا کہ اس ملک کو ہندو راشٹر بنائیں گے تو ہم اس ملک کو خدا نہ کرے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ، جیسے کہ میں نے کہا، یہ تو ان کا خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ جب فرقہ پرستی کے بیج جب اس ملک کے اندر بوئے گئے تھے اس وقت شیخ الہند کھڑا ہو گیا، اس وقت شیخ الاسلام کھڑا ہو گیا، اس وقت شاہ ولی اللہ کھڑا ہو گیا، اس وقت رشید احمد گنگوہی کھڑا ہو گیا. آج ان کی نسلیں ختم نہیں ہوئی ہیں، ان کے اولاد مرے نہیں، آج ان کے بچے مرے نہیں. جب ہندوستان کی سرزمین کے اندر ایسے فرقہ پرست اور ایسی کمیونل ذہنیت رکھنے والے کہ اس ملک کے اندر ہندو مسلم کو بانٹنا چاہتے ہو، اس ملک کے اندر آگ لگانا چاہتے ہو، اس ملک کے اندر مندر اور مسجد کے فرق کو ختم کر کر ایک جو ہے راج بنانے کی فکریں کرتے ہو، سول کوڈ لانے کی فکریں کرتے ہو، انشاءاللہ شیخ الہند کی نسلیں رہتے ہوئے یہ کام ناممکن ہے. شیخ الاسلام کی ذریت رہتے ہوئے، شاہ ولی اللہ کی اولاد رہتے ہوئے، ریشمی رومال کی تحریک کو ماننے والے رہتے ہوئے، انار کے درخت کا سایہ رہتے ہوئے، خداوند قدوس کی عزت و جلالت کی قسم یہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے، کامیاب نہیں ہو سکتے. ان کو ان کا پیشاب پینا پڑے گا، ان کی غلاظت کھانی پڑے گی، اور جب چاند کی طرف دیکھ کر تھوکیں گے وہ تھوک لوٹ کر ان کی منہ کی طرف آئے گا. اس لیے کہ مسلمان ایک ایسی نبی کو ماننے والے ہیں، ایک ایسے رسول کو ماننے والے ہیں جس کے دامن میں ہر چیز نے پناہ لے لی. بچہ بھی پناہ لے لیا، نوجوان بھی پناہ لے لیا، بوڑھا بھی پناہ لے لیا، مرد بھی پناہ لے لیے، عورت بھی پناہ لے لیا، امیر بھی، غریب بھی، حاکم بھی، محکوم بھی، شہری بھی، دیہاتی بھی، کسان بھی، پڑھا لکھا بھی، سب کے سب پوری دنیا کے اندر اور پورے نبیوں کے اندر آپ دیکھیے ایک ایک نبی ایک ایک مزاج والا ملے گا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام حکمت اور طب کے مزاج والے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام واض و نصیحت کے مزاج والے، حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام حکومت اور سلطنت کے مزاج والے. اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء، تمام نبیوں کا مزاج آپ کے اندر تھا. اور آپ کی امت کو کوئی شکست دے سکے، آپ کی امت کو کوئی ہرا سکے، آپ کی امت کو کوئی مٹی چاٹنے پر مجبور کر سکے، اللہ کی قسم وہ مظفر نگر کی تاریخ سے وہ امت محمدیہ کو ڈرا نہیں سکتے، وہ گجرات کی تاریخ سے امت محمدیہ کو ڈرا دھمکا نہیں سکتے، وہ میرٹھ ملیانہ کی تاریخ سے امت محمدیہ کو ڈرا نہیں سکتے. اس لیے کہ اس امت نے وقت کے ابو جہل کو دیکھ لیا ہے، ابو لہب کو دیکھ لیا ہے، ادبا کو دیکھ لیا ہے، شیبا کو دیکھ لیا ہے، ابی ابن سلول کو دیکھ لیا ہے، ابن سبا کو دیکھ لیا ہے، اور یہ بھی دیکھ لیا ہے کہ ابو لہب کا انجام کیا ہوا، ابو جہل کا انجام کیا ہوا، اس امت سے ٹکر لینے والی باطل طاقتوں کا انجام کیا ہوا، جس کو میرے رب نے کلام پاک میں فرمایا ان شانیہ کا هو الابتر. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے دشمنوں کے وجود کو ہم ختم کر کے رکھ دیں گے. جب آقا کے دشمن کے وجود کو ختم کر دیں گے، آقا کے امتیوں کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لے رکھی ہے. ہمت حوصلہ اپنے پاس رکھتے ہوئے الیکشن کے دن باوضو 2 رکعت صلاۃ الحاجت اور 2 رکعت صلاۃ الاستخارہ پڑھ کر ووٹنگ بوتھ تک جاتے ہوئے درود پاک اللہم اغفر لی واغفر لی پڑھ کر آنکھیں بند کر کر جس پر دبائیں گے آپ انشاءاللہ
حدیث پاک کے اندر آتا ہے، حدیث قدسی ہے، حدیث قدسی اس کو کہتے ہیں، اللہ کے قول کو اللہ کے نبی نقل فرماتے ہیں کہ اے لوگوں، اے میری مخلوق، تمہارے حکمرانوں کے دل میرے دونوں انگلیوں کے درمیان ہیں، میں ان کو چاہوں سنگ دل بنا دوں، میں ان کو چاہوں نرم دل بنا دوں۔ اس سنت طریقے پر آپ صلاۃ الاستخارہ پڑھ کر، صلاۃ الحاجت پڑھ کر، اللہم اغفر لی واغفر لی دعا پڑھ کر، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اے اللہ شر پسندوں کے شر سے ہمیں پناہ دے، یہ کہتے ہوئے لا تسلط علینا بذنوبنا من لا یرحمنا، سینے کے اندر دل رکھنے والے ہمیں سلاطین دے، حکمران دے، سینے میں پتھر رکھنے والے، حاملہ کے پیٹ کو چاک کیا، ان کا دل پسیجا نہیں گیا، اور آسام کی سرزمین کے اندر ایک ماں کے بچے کو کھولتی ہوئی کڑائی کے اندر ڈالا گیا، ان کے آنکھ کے اندر آنسو کا قطرہ نہیں آیا، گجرات کے اندر حیوانیت کا ننگا ناچ ناچا گیا، ان کے جسم کے اندر جو ہے جو نہیں رنگی، لا تسلط علینا بذنوبنا من لا یرحمنا، ایسے سنگی حرام خور اور ایسے ظالم سے اے اللہ حفاظت فرما۔ یہ کہہ کر آپ جمعرات کے دن باوضو 2 رکعت صلاۃ الحاجت، 2 رکعت صلاۃ الاستخارہ کی نیت سے پڑھ کر ووٹنگ بوتھ کے اندر جا کر سوچ سمجھ کر فہم و ادراک کا استعمال کر کر کریں۔ الیکشن ہندوستان کے اندر 1947 سے لے کر کئی آئے کئی گئے، لیکن اس وقت کے الیکشن پر پوری دنیا کی نگاہ ہے ہندوستان کے الیکشن پر، اور پورے علماء اپنی بصیرت و بصارت کے ساتھ عوام الناس کو اپیل کر رہے ہیں۔ میرا اسی ہفتے بنارس کا سفر ہوا، وہاں میں نے لوگوں کو جمع کر کر کہا، اے بنارس کے لوگوں، اب تمہاری اہمیت بڑھ گئی ہے، اب ہندوستان کا تاج محل، اب ہندوستان کی فتح پور سیکری، اب ہندوستان کا لال قلعے کے ساتھ بنارس پر بھی لوگوں کی نگاہ رہے گی کہ تم ایک وہ ظالم جس نے ننگا ناچ گجرات کے اندر ناچا تھا، وہ جس نے انسانوں کا قتل عام کرنے سے اس کے ہاتھ خون سے رنگین ہیں، جس نے ایک رات کے اندر سینکڑوں مساجد کو آگ کے حوالے کیا تھا، جس نے بڑے بڑے داڑھی اور بڑے بڑے عمامے والے مفتیان کرام کو زندہ قید کے حوالے کیا تھا، اس کا مقدر خدا نے تمہارے ہاتھوں میں رکھا ہے۔ تم کرو نہ کرو، ظاہر کچھ اور ہے، لیکن نمازوں کے ذریعے سے، ذکر و اذکار کے ذریعے سے، صدقہ خیرات کے ذریعے سے تم ہندوستان کی ہسٹری میں، ہندوستان کی تاریخ میں اپنا نام لکھاؤ کہ یہاں معاذ اور موبس کی نسلیں موجود ہیں، خالد ابن ولید کے بچے موجود ہیں، عمر الفاروق کے بچے موجود ہیں، بدر کے شہداء کو یاد کرنے والے موجود ہیں۔ وہ تاریخ تم سبق کرو کہ ہندوستان کے فرقہ پرست تمہارے پاس منہ کالا کر کے چلے جائے اور تا حیات یہاں پھر دوبارہ الیکشن لڑنے کا نام نہ لیں۔ مجھے جو کہنا